عوام کے حقوق کے لیے طویل ترین جد و جہد، محنت اور اسٹرگل کا دور رہا ہے۔ میری جماعت کی خواہش تھی کہ سندھ کے اندر ایک تاثر ہے کہ متبادل نہیں ہے۔ ہم نے بیٹھ کر جائزہ لیا، ایک ایک حلقے کے الیکشن کے نتائج کو پرکھا، قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کا جائزہ لیا اور نتائج کو دیکھا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ 2018 کے دھاندلی زدہ انتخابات کے نتائج کے باوجود آج بھی لاڑکانہ میں اپوزیشن کا ووٹ سندھ کی سابقہ حکمران جماعت کے ووٹ پر بھاری ہے، لیکن تقسیم ہونے کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے لاڑکانہ میں ایک گرینڈ دعوت رکھی، اس کے بعد کراچی میں ایک گرینڈ دعوت رکھی، اس کے بعد گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جس میں 5 جماعتیں شامل ہیں، 2 قوم پرست جماعتیں بھی QAT اور SUP شامل ہیں، سے مذاکرات کیے، اور جمعیت علماء اسلام اور کی یہ کوشش تھی کہ ایک گرینڈ الائنس سندھ میں عوام کو متبادل قوت کے طور پر دینا چاہیے، جس پر GDA کی قیادت نے اتفاق کیا۔ یہی خواہش لے کر جمعیت علماء اسلام کا وفد MQM پاکستان کے مرکز گیا، اور ہم نے قائل کیا MQM پاکستان کی قیادت کو کہ جب لاڑکانہ کا، نواب شاہ کا، جیکب آباد اور تھر اور میرپور خاص کا مسئلہ اور کراچی کے شرقی، وسطی، غربی، جنوبی کا مسئلہ ایک ہے، مشکلات ایک ہیں، ان پر مظالم ڈھانے والی قوت اور قیادت ایک ہے، تو پھر کیوں نہ ہم مل کر کراچی سے کشمور کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں۔ میں شکر گزار ہوں MQM پاکستان کی لیڈرشپ کا کہ جنہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام اور GDA کراچی سے، حیدرآباد سے، میرپور خاص سے لاڑکانہ تک کے مظلوم عوام کی جنگ لڑے گی، تو اس جنگ میں MQM پاکستان بھی کراچی سے کشمور تک 30 ضلعوں کے پورے عوام کی مشترکہ جنگ لڑے گی۔ اس حوالے سے مزید بھی مشاورتی عمل جاری ہے۔ کل مزید قوم پرست رہنماؤں سے میری ملاقات ہوئی ہے، کچھ ساتھیوں کے ساتھ GDA کے دوستوں کے مذاکرات ہوئے ہیں، کچھ جماعتوں کے ساتھ MQM پاکستان رابطے میں ہے۔ اس بات پر آج اصولی اتفاق ہوا ہے کہ سندھ کے عوام کو پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ کے اندر متبادل پلیٹ فارم موجود ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، متبادل پلیٹ فارم سندھ کے اندر تبدیلی لا کر اب تک اقتدار پر قابض دھڑے کے اقتدار کو تختہ دھڑام کر کے سندھ کے لوگوں کو متبادل قیادت اور قوت فراہم کرے گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے جس کے لیے طے ہوا ہے کہ ذیلی تنظیم، آج رابطہ کمیٹی کہیں، کوارڈینیشن کمیٹی کہیں، ترتیب دی جا رہی ہے، جو نہ صرف حلقہ جات کا جائزہ لے گی، الیکشن کے اگلے پروسیس کا جائزہ لے گی، بلکہ وہ کمیٹی دیگر سیاسی، مذہبی، قوم پرست جماعتوں کو بھی ہم خیال بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، جمعیت علماء اسلام، GDA، MQM کا مشترکہ مطالبہ ہے کہ سندھ کے الیکشن کمشنر کو فوری طور پر ہٹ جانا چاہیے، غیر متنازع صوبائی الیکشن کمشنر آنا چاہیے۔ ہم واضح کہنا چاہتے ہیں، اگر سندھ میں اب کی بار ہمارا مینڈیٹ دوبارہ چرایا گیا تو 2018 کے انتخابات کے رد عمل میں
جس طرح ہم میدان میں تھے سندھ میں اپنے مینڈیٹ کے چوری کے خلاف، یہ تمام جماعتیں پھر میدان میں ہوں گی اور اس وقت تک رہیں گی جب تک ہم اپنا چوری مینڈیٹ عوام کو واپس نہیں دلاتے۔ اس پر اتفاق ہوا ہے۔ تیسری بات، جناب چیف منسٹر سندھ مقبول باقر صاحب، آپ تو عمر کے آخری حصے میں ہیں۔ اس عمر میں تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس عمر میں تو نیک کام کیے جاتے ہیں، لیکن حیران ہوں کہ 60 سالہ دوران سروس آپ نے جو دعائیں کمائی ہیں وہ 6 مہینے میں بد دعاؤں میں بدلنے کا سوچ بیٹھے ہیں۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے نمائندے نہیں۔ مقبول باقر صاحب، عوامی رد عمل، عوامی غیظ و غضب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے کیریئر پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ چیف منسٹر کے کیریئر کو بھی اسی طرح اپنائیں جس طرح آپ نے ایک بہترین جج کے کیریئر کے طور پر اپنی سروسز عوام کے سامنے رکھی۔ ورنہ مد مقابل پھر اپوزیشن کی جماعتیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ آپ جب اسی چیف منسٹر ہاؤس میں نیب میں مطلوب افراد کو بٹھائیں گے، نیب کے کرپشن کے کیسز میں مطلوب افراد کو بٹھائیں گے، ان کے کان میں دی جانے والی ہدایات کے مطابق ٹرانسفر پوسٹنگز کریں گے، تو مقبول باقر صاحب آپ کے لگائے گئے ڈی آئی جیز، آپ کے لگائے گئے ایس ایس پیز، آپ کے لگائے گئے کمشنرز، آپ کے لگائے گئے ڈی سیز پر ایم کیو ایم پاکستان، جی ڈی اے، جمعیت علماء اسلام عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے، اور ان ڈی سیز، ان ایس ایس پیز، ان کمشنرز، ان ڈی آئی جیز کے ہوتے ہوئے سندھ میں ہم صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ چوتھی بات، سسٹم کب ٹوٹے گا؟ کیوں آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ سسٹم چلانے والے افسران کے دفاتر کے گھیراؤ کا ہم اعلان کریں؟ کیوں آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم آج عوام کے سامنے وہ نام لے آئیں کہ وہ کون کرپٹ افسران ہیں جنہوں نے 1 سال میں گندم پر 77 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، اور آج سندھ کے عوام عزت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، گندم نہیں خرید سکتے؟ تو سندھ حکومت اور اس کے سسٹم سے متعلقہ افراد 77 ارب روپے 1 سال میں کرپشن میں گندم پر ملوث ہیں۔ آج آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان افراد کا نام لیں، ان کے دفاتر کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کریں جنہوں نے 1 سال میں صحت پر 2.5 کھرب کے بجٹ کے باوجود پونستان کی ایک ٹیبلیٹ کے لیے عوام کو ترسایا ہوا ہے؟ 1 سال 2.5 کھرب صحت کی بجٹ، کیوں آپ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان کرپٹ مافیاز کے نام لیں، سسٹم کو توڑنے کے لیے عوام کو ان کے دفاتر پر لے آئیں؟ کیوں ہم عوام کے غیظ و غضب کے سامنے ان کو کھڑا کریں جنہوں نے 1 سال میں 58 ارب روپے ایجوکیشن کی بجٹ لی ہے، اور آج بھی سندھ میں 60 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں؟ لہٰذا احتساب ہونا چاہیے، سسٹم کو ٹوٹنا چاہیے، ورنہ عوام اپنے حقوق کے لیے اب تنگ آیت بجنگ آیت کے مترادف کھڑا ہوا ہے، لیڈرشپ کے اشارے کا منتظر ہے۔ اس طرف ہمیں نہ لے جائیں۔ میں گفتگو پوری کروں۔ آخری بات، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے سندھ کے امن امان کی مخدوش صورتحال پر، ڈاکو راج کے خلاف، بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے خلاف، وسائل، جزائر، معدنیات، زمینوں کی غیر قانونی فروخت کے خلاف، 15 سالہ بدترین دور حکمرانی کے خلاف، سندھ کے مظلوم مجبور لوگوں کی آواز بننے کے لیے سندھ امن مارچ کا اعلان کیا ہے۔ 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں سے سندھ امن مارچ
سندھ کے عوام کی آواز بن کر کراچی پہنچے گا۔ میں شکر گزار ہوں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا، میں شکر گزار ہوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا، میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر قادر مکسی صاحب کا، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کے 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک سندھ امن مارچ کے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ 22 اکتوبر خیرپور سے، سکھر سے ہوتے ہوئے گھوٹ کی، 23 تاریخ کو کندکوٹ کشمور جیکب آباد، 24 کو شکارپور لاڑکانہ، 25 کو کمبر شہداد کوٹ دادو، 26 کو نوشہر و فیروز خیرپور، 27 کو نواب شاہ سانگھڑ، 28 کو میرپور خاص عمرکوٹ، 29 کو تھرپارکر بدین، 30 کو ٹنڈو محمد خان ٹنڈو الہیار، 31 کو مٹیاری حیدرآباد، 1 کو جام شورو حیدرآباد ٹھٹا اور سجاول، اور 2 نومبر کو سندھ امن مارچ کا کارواں کراچی پہنچے گا، جس میں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت بھی اسٹیج پر ہمارے ساتھ ہوگی، جی ڈی اے کی قیادت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی قوم پرست لیڈرشپ بھی ہمارے ساتھ ہوگی، تاکہ ہم سندھ کے عوام کو ایک مضبوط اور توانا آواز دے سکیں۔ آخری بات، سوالات لینے سے پہلے میں آج کے اس پریس کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر قوم پرست جماعتوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، سندھ کے عوام کو متبادل قوت اور قیادت فراہم کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنا کر آگے چلیں۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ سوال ہوگا تو ہم حاضر رہیں گے۔ اچھا سر، سوال یہ ہے کہ ایک تو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 15 سال کا حساب مانگا ہے پیپلز پارٹی سے، اس میں 4 سال تو ایم کیو ایم کی اتحادی تھی، تو کیا 4 سال کا حساب آپ ایم کیو ایم سے مانگیں گے؟ دوسرا یہ کہ الیکشن کمشنر صوبائی اگر تبدیل نہیں ہوتا تو آپ جو ہیں کیا مطلب اس الیکشن میں حصہ لیں گے یا بائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ قبل از وقت میں عرض کر لوں، یہ قبل از وقت ہوگا کہ ہم کوئی فیصلہ کریں، پہلے الیکشن کا شیڈول آنے دیں۔ ایم کیو ایم یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ایم کیو ایم کو اس کا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو بہتر جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ہم سندھ کے 15 سالہ بدترین دور حکمرانی کا حساب لینے کے لیے سب مشترکہ ہیں کہ حساب لینا چاہیے۔ دیکھیں، ہم تو اپنا 15 سال کا حساب پہلے ہی صفدر عباسی کو اور سمرو کو دے چکے ہیں، اس کے بعد ہم یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاں دیکھیں عوام کو بھی دیا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے جلسے شروع کیے ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے 22 اکتوبر سے 2 نومبر کا یہ مارچ شروع کیا۔ ہم نے پرسوں جو ملیر میں جلسہ کیا ہے، ہم تو کھلی کتاب کی طرح عوام کے سامنے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی تو پھر اس کے ساتھ جو بات طے کی اس میں یہ تھا کہ اگر اس ورکنگ ریلیشن شپ میں جو وعدے وعید کیے گئے اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو سب سے پہلے تمہارا محاسبہ بھی ہم کریں گے، اور پیپلز پارٹی کے محاسبے کے لیے بھی سب سے پہلے ہم کھڑے ہوئے، اور انشاءاللہ جی ارباب صاحب جی۔ ہماری معلومات کے مطابق کراچی کا جو میئر ہے وہ اس وقت جے یو آئی اور مسلم لیگ کی حمایت سے ہے جی ہے نا؟ تو اب جے یو آئی اور مسلم لیگ نون جو کہ مرکز میں دونوں اتحادی ہیں وہ اپنی حمایت اس سے کب ختم کریں گے؟ کیونکہ ابھی تک آپ کی حمایت کی وجہ سے، دوسری بات کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اعتراضات کے لیے بندہ خود اسلام آباد آئے، ادھر بھاڑے کرائے کے لیے لوگ بن رہے ہیں اسلام آباد۔ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری خواہش تھی کہ ہم کراچی کے میئر پر پیپلز پارٹی مخالف میئر کو ووٹ ڈالیں، لیکن میئر کے پیپلز پارٹی مخالف امیدوار نے پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کی۔ پی ٹی آئی کو
ہم ملک دشمن جماعت سمجھتے ہیں، بیرون کی ایجنٹ جماعت سمجھتے ہیں۔ آج ملک کا بیڑا غرق ہے عمران احمد خان نیازی کے معاہدات کی وجہ سے۔ آج 24 ترقی یافتہ ممالک سے 48ویں نمبر پر پاکستان کھڑا ہے عمران احمد خان نیازی کی وجہ سے۔ IMF سے تحریری معاہدات، پیٹرول، گیس، بجلی کے قیمتیں طے کرنے کے عمران احمد خان نیازی نے کیے۔ اسٹیٹ بینک IMF کے پاس گروی عمران احمد خان نیازی نے رکھا۔ 58,000 ارب ڈالر تک پاکستان کا قرضہ عمران احمد خان نیازی نے بنایا۔ لہٰذا دشمن کا دشمن دشمن ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ کاش کہ پیپلز پارٹی مخالف بندے PTI کی حمایت نہ لیتے تو جمعیت علماء اسلام ان کے گلے میں ہار ڈالتی۔ جہاں تک الیکشن کمیشن کا یہ مطالبہ ہے، صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں درخواستیں لی جائیں، ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں درخواستیں لی جائیں، وہاں پر زونل کمیٹیز ڈویژنل وائز مقرر کی جائیں تاکہ لوگ مشقت سے بچیں اور ان کے لیے کوئی آسانی کا راستہ ہو۔ یہ JUI جی 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 لیکن آج سکرٹ میں اتنے لوگ مارے گئے، ابھی آپ نے ایک لفظ بھی نہیں یوز کیا سکرٹ کے لیے، تو آپ کا سکرٹ کے JUI کا حکم؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جوائنٹ پریس کانفرنس چل رہی ہے۔ ابتدائی گفتگو جناب صفدر عباسی صاحب نے کی ہے، وہ ہم تینوں کی مشترکہ زبان ہے، مشترکہ پریس کانفرنس ہے، ایک جماعت کی نہیں۔ اس پر میں پہلے دن آواز اٹھا چکا ہوں اور میرا اب بھی مطالبہ ہے کہ میں کمشنر کے سطح پر تحقیقاتی کمیٹی کو، کمیشن کو تسلیم نہیں کرتا، اعلیٰ عدالتی تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے۔ میرا پہلے بھی مطالبہ یہ تھا، کل میں نے مٹیاری میں، حیدرآباد میں بھی پریس کانفرنس میں یہ بات کی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ میری گاڑی کو روکا گیا، میرا گاڑی پہ رد عمل نہیں تھا، میں تلاشی دینے کے لیے تیار ہوں، میں کوئی حکمران نہیں رہا کہ میں نے چوری کی ہوئی ہے۔ میں نے گاڑی روکی، تلاشی دی، شناختی کارڈ دکھائے، ہتھیاروں کو لائسنس دیے، لیکن اس کے بعد میری فرنٹ سیٹ پہ میری والدہ تھی، بیک سیٹ پہ میری بیٹی تھی۔ رینجرز کے افسر نے میری والدہ اور بیٹی کے ساتھ میری گاڑی کی تصاویر لیں۔ میرا رد عمل گاڑی روکنے پہ نہیں تھا، ماں اور بیٹی کے تضحیک پہ تھا۔ آئندہ بھی اگر کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ یہ حرکت کرے گا، اس کو اس سے تکڑا جواب دوں گا۔ اپنی ماں اور بیٹی کی تضحیک برداشت نہیں کروں گا۔ ہاں جی 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 جناب میرا سوال یہ ہے کہ جی جی کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم واحد جماعت ہیں جو الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ مولانا کا نام لیے لوگ، انہوں نے کہا کہ موسم کا بہانہ بناتا ہے۔ کوئی GT اور MK میں سلسلے میں مولانا کا میں جواب دے دوں، مولانا صاحب کے متعلق موقف آ چکا ہے کہ معیشت دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آج بات کریں الیکشن کی، کہاں تھے جب الیکشن اناؤنس ہوئے تھے پنجاب کے اور KP کی، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا؟ اب کیا ایک دم آ گیا کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن؟ اور کیوں یہ لوگ ہیں جنہوں نے سینسس کے اوپر دستخط کیے ہیں؟ مراد علی شاہ صاحب سینسس کے اوپر دستخط کر کے آئے، اور جب سینسس پہ دستخط ہو تو ڈیلیمیٹیشن تو ہونی ہے، تو ڈیلیمیٹیشن کی اپیلیں بھی ہونی ہیں۔ اور باقی بالکل درست بات ہے کہ جی سردیاں ہوں گی جنوری میں، آدھا ملک جو ہے نا بند ہوگا۔ اگر مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے تو مولانا صاحب نے کوئی ڈیسیجن نہیں دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ چھوڑا ہے۔ بھائی آپ ہی نے ترمیم کی ہے نا، آپ ہی نے آئین کو پیچھے رکھ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو زیادہ اختیارات دیے، تو ان اختیارات کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے۔ ہم تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تو ان کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم تو ان سے توقع باندھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن دیں گے۔ یہ بلاول صاحب کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، اور بھائی یار سندھ میں تو لیول پلینگ فیلڈ تو پہلے آپ کو پاکستان میں چاہیے، سندھ میں نہیں دیں گے ہم آپ کو۔ 15 سال سے آپ نے اس پورے صوبے کے اندر جو ایک تباہی اور بربادی کا منظر آپ جو ہے آپ نے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے نہ پاکستان سندھ کی صحت چھوڑی، نہ تعلیم چھوڑی، شہر کے شہر آپ نے برباد کیے ہوئے۔ آپ جی اور کوئی سوال؟ جی جی اگلا سوال جی
جی اگلا سوال الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جو ہلکا بدیاں ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن کل ایک بیان پیپلز پارٹی کی کسی خاتون رہنما نے بیان جاری کیا ہے کہ جو کھٹو والی سیٹ ہے وہ 5.5 لاکھ ووٹوں پر بنی ہوئی ہے اور کراچی کی جو سیٹیں ہیں وہ 3.5 لاکھ ووٹوں پر ایک ہلکا صوبائی بنایا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو نئی ہلکا بدیاں ہو رہی ہے دیکھیں جی یہ سارے معاملات دیکھیں اب ایک اپیل کا گنجائش ہے نا. ایک منٹ سر، ایک منٹ دیکھیں اب ایک قانون بنایا ہوا ہے نا، آپ لوگوں نے بنایا، سارے قانون پچھلی اسمبلی نے بنائے ہیں. آپ نے ڈیلیمیٹیشن کے خلاف اپیلیں ہیں نا، تو آپ اپیلیں کریں، جا کے اپیلیں کریں. آپ الیکشن کمیشن کے پروسیس سے گزریں، ڈسسیٹسفائیڈ ہو تو آپ ہائی کورٹ چلے جائیں، ہائی کورٹ سے ڈسکوالیفائڈ ہو تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں. تو یہ تو ایک پورا کا پورا ایک میکینزم موجود ہے جی آپ کے لیے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب چلے آخری سوال. نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کیا تو بہت جلدی نہیں کر رہا عدم اعتماد کا اظہار کہ آپ نے بہت جلدی شروع کر دیا ہے، تھوڑا صبر کریں. صبر 1 مہینے سے صبر ہی کر رہے تھے. آپ جی آپ مشورہ دیں. آپ سسٹم توڑنا چاہ رہے ہیں یا پیس پارٹی کو توڑنا چاہ رہے ہیں؟ میں عرض کروں 2 سوالات تھے، ایک باقر بھائی کا ایک آپ کا. میں پہلے باقر بھائی کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کو میں عرض کروں، مولانا فضل الرحمان کو آج کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ 3 اس پر خودکش دھماکے کیوں ہوئے؟ عبدالغفور حیدری، اکرم خان درانی پر خودکش دھماکہ کیوں ہوا؟ حافظ حمداللہ پہ خودکش دھماکہ کیوں ہوا؟ میرے والد سینیٹر خالد محمود سمرہ کا جنازہ ہمیں کیوں دیا گیا؟ میلاد کے جلوس میں، ورکرز کنونشن میں، ہنگو کی جامع مسجد میں صرف جمعیت علماء نشانے پہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جمعیت علماء آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، رول اینڈ لا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ روزانہ ہمیں بم دھماکے دیں گے، 80 جنازے دیں گے اور پھر کہیں گے کہ اس ماحول میں آپ جا کے الیکشن لڑیں، پہلے امن دیں پھر ہمیں الیکشن میں بھیجیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں 80 کارکنوں کا جنازے میں اٹھاتا پھروں اور الیکشن بھی لڑتا پھروں؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہم نہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں نہ آئین سے بھاگ رہے ہیں، ہمیں تو سزا آئین پہ کھڑے ہونے کی مل رہی ہے. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کو توڑنے کے حق میں نہیں ہوں. سیاسی پارٹیاں جو سسٹم بنائیں گی جس سے ان کی گھر بھی چلیں گے، اس کے ملازمین کے گھر بھی چلیں گے، ہر آئے دن ملکیتوں میں اضافے بھی ہوں گے اور عوام بھوکا مرے گا، تو اس سسٹم کو ضرور توڑوں گا، لیکن کسی سیاسی جماعت کو توڑنے کے حق میں جمعیت علماء اسلام نے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آخری سوال آخری سوال 1 منٹ آخری سوال. جی جی ہمیں یہ سننے میں مل رہا ہے کہ متبادل قیادت آ رہی ہے، متبادل قیادت آ رہی ہے. یہ جنوری کے آخری ہفتے تک یہ متبادل قیادت عوام کو مل جائے گی؟ آج مل کے لیے آپ کے سامنے بیٹھی الیکشن کا انتظار کریں، آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. آج مل گئی ہے آپ کے سامنے بیٹھی. اپنا چشمہ صاف کریں.